ایران کو جہنم بنانے کی دھمکی دی ہے، اور یہ دھمکی دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور دی ہے اس ملاقات کے بعد جو نیتن یاہو کے ساتھ ان کی ہوئی ہے۔ اور غزہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا پڑے گا، اگر حماس ڈسارم نہیں ہوگی تو ہم اس کو ایک ہارریبل اگزامپل بنا دیں گے۔ تو بہت ہی سخت زبان انہوں نے کل استعمال کی ہے۔ اب یقیناً یہ بات پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ پریشان کن ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان حماس سے جو ہے ہتھیار لینے کے لیے، ویپنز لینے کے لیے نہیں جایا جائے گا۔ جو امریکہ نے کروانا ہے نا وہ کروا دے گا۔ اچھا، امریکہ نے جس کو منانا ہے وہ منا لیتا ہے، وہ ختم ہوگی بات۔ نہیں منائے گا سینکشنز لگا دے گا۔ دیٹ از their way of غنڈہ گردی۔ صدر ٹرمپ نے سیدھی بات کہی کہ بھائی ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ حماس کو بھی ہم ہی غیر مسلح کریں گے اور حماس کی ہم ایسی کی تیسی بھی پھیر کے رکھ دیں گے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ جنہوں نے یہ وعدہ کیا وہ دھوکہ کرتے ہیں یا ڈیلیور کرتے ہیں۔ یہ ہے اب سوال۔ لنچ آپ نے کھا لیا وائٹ ہاؤس میں، وعدے پورے کرو۔ نمبر ایک، وہ کہتا ہے کہ بہت ہارمفل ہوگا اگر حماس نے ڈس آرم نہ ہوئے تو۔ نمبر ایک، انہوں نے پلیچ کیا تھا۔ گزشتہ 5-6 سال سے اسرائیل اور امریکن پلاننگ کے تحت ایک خوفناک قسم کی صورتحال جو ہے پورے خطے میں پھیلائی گئی ہے۔ تو دوستو، پاکستانی میڈیا کے اندر ایک بڑی ہلچل مچ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی خطرناک بیان دیا ہے۔ جیسا کہ پاکستانی میڈیا بیان کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام یہ دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ ایک تو ایران کو جہنم بنا دیں گے اگر ایران نے دوبارہ پرمانو بم بنانے کی کوشش کی تو، اور دوسری جو حماس گروپ ہے جو کہ غزہ فلسطین کے اندر ہے اس کو تو ڈسارم کرنا ہی ہے، اور یہ کوئی اسرائیل یا امریکہ نہیں بلکہ اس ایریے کے اندر جو مسلم دیش کے ٹروپس جائیں گے، جو سینک جائیں گے، وہ خود غزہ کو ڈسارم کریں گے، نہیں تو حماس کو دنیا میں ایک ہاریبل ایگزامپل بنا دیں گے۔ اور یہ دونوں ہی اسٹیٹمنٹ سیدھا پاکستان سے کنیکٹ ہوتا ہے، جس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک تو جو پاکستان کے منسٹر ہیں وہ یہی گانا گا رہے ہیں کہ وہ حماس کو ڈسارم نہیں کریں گے، کیونکہ ایسا کرنے پہ خود پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بدروہ شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف جو ایران ہے وہ کیونکہ پاکستان کے بارڈر سے سٹا ہے تو اس میں بھی پاکستان کو، ٹرمپ کو ہیلپ کرنا پڑے گا، کیونکہ آخر جو وائٹ ہاؤس میں جو لنچ کیا ہے منیر نے، اور آئے دن ٹرمپ جو منیر کی پرشنسا کرتا ہے، آخر اس کی قیمت تو پاکستان چکائے گا ہی۔ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر حماس ہتھیار نہیں پھینکتی تو ان کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ جن ممالک نے اپنی فوج بھیجنے کا ارادہ کیا ہے انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ حماس کے خلاف کارروائی کریں گے اور حماس کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ اسرائیل کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ممالک سب کچھ کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کیا کہا یہ ذرا سن لیجیے۔ If you don't see Hamas disarm in that short amount of time they're giving them, can you tell us what the next steps would be? It'll be horrible for them. Horrible. It's going to be really, really bad for them. And I don't want that to happen. But they made an agreement that they were going to disarm. Countries that are outside of the Middle East, as you know the Middle East, they want to go in and wipe out Hamas. They don't want Israel. They don't need Israel. They want to do it because it's the right thing to do. Because they were for the deal based on the fact that Hamas pledged, they swore that they were going to disarm. Now, if they're not going to disarm, those same countries will wipe out Hamas. سن لیا آپ نے؟ آپ ان سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں، بولڈ بندہ ہے، سیدھی بات کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سیدھی بات کہی کہ بھائی ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ حماس کو بھی ہم ہی غیر مسلح کریں گے اور حماس کی ہم ایسی کی تیسی بھی پھیر کے رکھ دیں گے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ جنہوں نے یہ وعدہ کیا وہ دھوکہ کرتے ہیں یا ڈیلیور کرتے ہیں۔ یہ ہے اب سوال۔ اب صدر ٹرمپ تو وہی بتا رہے ہیں، بہت سارے لوگ صدر ٹرمپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، بھائی کیوں؟ وہ تو وہی بتا رہے ہیں جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب جنہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ڈیلیور کریں گے یا نہیں، یہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کی ایک ڈائمنشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے وعدے جو ہیں وہ کھل کے کیے ہوئے ہیں۔ میں نے کل ہی آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی، تجزیہ رکھا تھا، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک بھرپور قسم کی پاکستان میں کانفرنس ہوگی، اور پھر فضل الرحمان صاحب کہیں گے کہ قبلہ اول کی بھی اب حفاظت ہمارے ذمے اللہ نے لگا دی ہے، ہم جائیں گے، اور یہ وہ مینڈیٹ ہے جس کے اعتبار سے ہم کام کریں گے، یہ ہم نے شکیں منوائی ہیں۔ اور پھر علماء کرام انہیں جفیاں ڈالیں گے، اور پھر انہیں بہت بڑا محسن
उम्मत मुसलमान करार देंगे जिन्होंने ये शिकें जो हैं वो डलवाई होंगी। शिकें कोई नहीं होंगी, वो काम वही होगा जो सदर ट्रंप साहब बता रहे हैं, जो डील हो चुकी है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि सदर ट्रंप के साथ धोखा किया जाता है या उनको वो डिलीवर किया जाता है जो उनसे वादा किया गया। ये मैं बता दूं कि सदर ट्रंप से जिसने धोखा किया फिर उसने रिक्शा ही चलाया, क्योंकि सदर ट्रंप फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। उसके पीछे जब पड़ जाते हैं तो वो उसको गली गली उसके पीछे वो पीपा लेके पड़ जाते हैं। जहां वो बंदा खड़ा होता है वहां जाकर वो पीपा बजाना शुरू कर देते हैं। ईरान को जहन्नुम बनाने की धमकी दी है, और ये धमकी दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और दी है उस मुलाकात के बाद जो नेतन्याहू के साथ उनकी हुई है। उनका अपना जो मार लागो उनका जो घर है फ्लोरिडा में, वहाँ पे और मियामी में, उसमें बड़ी सिग्निफिकेंट बातें की हैं इस मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम ईरान को विल नॉक द हेल आउट ऑफ ईरान, कि हम ईरान को जहन्नम बना देंगे अगर ईरान ने दोबारा अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बनाने की कोशिश की, जिसके बारे में उन्होंने फिर दावा किया कि हमने ईरान को बिल्कुल तबाह कर दिया था जब हमने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला किया था। इसके बाद खबरें आई कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पे तजर्बा कर रहा है और उसको बेहतर कर रहा है, और इसराइल ये चाहता था कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर फिर एक हमला किया जाए और इसका ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, जाहिर है जो इजराइल स्पेसिफिक है, उसको तबाह कर दिया जाए। तो उसके जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की धमकी दी है। और गजा पे उन्होंने कहा है कि हमास को डिसआर्म करना पड़ेगा और हम उसे करेंगे। अगर हमास डिसआर्म नहीं होगी तो हम उसको एक हॉरिबल एग्जाम्पल बना देंगे। तो बहुत ही सख्त जुबान उन्होंने कल इस्तेमाल की है, और वो क्यों है इतना सख्त मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया, इससे लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इस बात पे, क्योंकि इस्लामी ममालिक अभी तक तैयार नहीं हुए उन शराइत को मानने पे जिस पे अमेरिका उनको दबाव डाल रहा है। और एक बात उन्होंने आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी इस बात में कही गजा के हवाले से, उन्होंने कहा हमास अगर डिसआर्म नहीं होगी तो हम उसको ज़बरदस्ती कर लेंगे, बल्कि वो ममालिक आके करेंगे जो उसकी हमायत करते हैं। ये बड़ी उन्होंने एक अहम बात की। उन्होंने कहा और वो ममालिक हमसे कह रहे हैं, यानी कि अमेरिका से कह रहे हैं कि आप हमें मौका दें और हम हमास को डिसआर्म कर देंगे। तो वो कौन से ममालिक हैं इसका जिक्र नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। लेकिन पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने यह बात मुतअद्दिद बार की है कि अगर हमास को डिसआर्म करने की बात हुई या जो उन्होंने एक गारों का केव्स का निज़ाम बनाया, टनल्स का निज़ाम बनाया है गजा की ज़मीन के नीचे, उस टनल सिस्टम को ख़त्म करने की बात भी हो रही है, जिस पे पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये शर्त हुई उस ISF इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने में तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो पाकिस्तान की इस बात पे बहुत क्लैरिटी है। लेकिन कौन से इस्लामी मुल्क हैं जो इस बात पर तैयार हैं कि हमास को डिसआर्म करेंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। तो अगले आने वाले दिनों में इस पे मज़ीद डेवलपमेंट होगी और काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल एकदम से हमारे खित्ते में फिर बन रही है कि हमारा हमसाया ईरान और इस्लामी मुल्क, ब्रदर मुल्क, जिसको अमेरिका ने इतनी ख़तरनाक धमकी दी है।